بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یا میں تو ان حالات سے نکل ہی نہیں سکتی، تو یہ ہماری سب سے بڑی راہ ہار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات و مشکلات میں مبتلا ہی نہیں کرتا جس سے آپ نکل ہی نہ پائیں۔ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو ڈپریشن میں ہی جاؤ گے نا۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہی سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا، جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑانے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔